اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ جی آپ آ رہی جی بسم اللہ الرحمن۔ جی گزشتہ جو ہے وہ عرض کیا کہ حدیث کے بارے میں کچھ اس کا تعارف اور کچھ اور موضوعات شیعہ اور اہل سنت کے عنوان سے، اور اس میں جو صحابہ کا جو کردار ہے، موضوعیت ہے، وہ اس لیے کہ چونکہ سارا جی وائس کے اندر وائبریشن ہو رہی ہے آپ کی، نہیں معلوم کس وجہ سے ابھی بھی ہو رہی ہے۔ جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ایک اور جو چیز ہے وہ ہمارے پاس حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی خدا کا کلام ہے، جیسے قرآن خدا کا کلام ہے، اسی وحی کے ذریعے سے آیا، اسی طریقے سے حدیث قدسی بھی خدا کا کلام ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو قرآن ہے وہ وحی کی صورت میں آیا اور اس میں الفاظ بھی خدا کی جانب سے ہیں اور جو معانی ہیں وہ بھی خدا کی جانب سے ہیں، یعنی قرآن کا ایک ایک حرف خدا کی جانب سے ہے، پیغمبر کے اوپر نازل ہو، اور پیغمبر نے من و ان جیسے قرآن نازل ہوا ویسے ہی آگے پیش کر دیا، یہ قرآن ہے۔ لیکن ایک اور کلام ہے کہ جو ایسے نہیں ہے، پیغمبر پر نازل ہوا خدا کی جانب سے، لیکن وہ من و ان اس کی ورڈنگ بھی سیم نہیں ہے، مثلا نازل ہوا خدا کی جانب سے اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی وہ خدا کا کلام کہ جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے خدا کا کلام، لیکن پیغمبر کی زبان سے، پیغمبر کے الفاظ سے جاری ہوا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق واضح ہو گیا کہ قرآن وہ ہے کہ جس کے لفظ اور معنی دونوں خدا کی جانب سے ہیں، لیکن حدیث قدسی معنی خدا کی طرف سے ہے لیکن الفاظ رسول خدا کی طرف سے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو فرق ہے وہ یہ کہ قرآن ایک معجزہ ہے، پیغمبر کا ایک معجزہ ہے، اس میں اعجاز ہے، تحدی ہے۔ تحدی کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ نے علوم قرآن اگر کسی نے پڑھا ہے تو انہوں نے پڑھا ہوگا، دیکھیں معجزہ جو ہوتا ہے نا، نبی کا معجزہ، نبی کے معجزے کی جو پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر تم بھی سچے ہو اپنے دعوے میں تو تم بھی معجزہ لے کر آؤ۔ نبی جو معجزہ لے کے آتا ہے وہ اس ادعا کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا، اگر کر سکتے تو سامنے لاؤ۔ اس میں تحدی ہوتی ہے، چیلنج ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ لیکن حدیث قدسی میں تحدی نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ یہ چیلنج دیا جائے کہ تم بھی ایسا کلام لے کر آؤ، ایسا جو وہ چیلنج نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو وحی ہے، وحی جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ جو وحی کے ذرائع ہیں ان میں سے ایک جناب ہے، یہاں پہ تھوڑا سا غلط لکھا ہوا ہے، وحی جو ہے وہ مستقیم ہے، غیر مستقیم ہے، حجاب کے ذریعے ہے، چار قسمیں جو ہے وہ وحی کی تقریباً علوم قرآن میں ذکر کی جاتی ہیں، اور اس میں ایک یہ کہ فرشتے کے ذریعے سے نازل ہو، اور جو حدیث قدسی ہے یہ خواب یا بیداری میں بھی القاء جو ہے وہ اس کا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو قرآن ہے اس کو بغیر طہارت کے مس کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے وضو نہیں کیا، مثلا اگر میں نے وضو نہیں کیا اور میں قرآن کو کھول کر اس کے الفاظ کو ہاتھ لگاؤں تو میرے لیے جائز نہیں ہے، میں اس کو مس نہیں کر سکتا جب تک میں باوضو نہیں ہوں گا۔ لیکن میرے پاس حدیث قدسی پڑھی ہے، لکھی ہوئی ہے، میں اس پر ہاتھ رکھتا ہوں، اس پہ انگلی لگاتا ہوں، اب کوئی حرج نہیں ہے، یعنی قرآن کو بغیر وضو کے مس نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث قدسی وہ کلام ہے کہ جسے بغیر وضو کے بھی مس کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک اور یہاں پہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے سنگین ہو جائے گی قرآن کی بحث، تو یہ حدیث، لیکن آگا بتا دینا اس کو، یہ واضح کر دینا، قطعی الصدور و ذلیل دلہ کس کو کہتے ہیں، اور یہ جو حدیث کے قدسی کے بارے میں یہ بھی واضح کر دیں۔ جی دیکھیں، حدیث قدسی گویا
یعنی یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ دیکھیں حدیث قدسی حجت ہے، بالکل حجت ہے، یہ دوسری احادیث کی طرح ہی ہے. یعنی اگر حدیث قدسی کی سند، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے یا اس کا جو آپ کہہ لیں کانٹینٹ ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ معصوم سے ہے تو وہ حجت ہے ہمارے لیے، حدیث قدسی حجت ہے. اچھا یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے، تھوڑی سی سخت ہے اور اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن میں چلیں تھوڑا سا اس کو اشارہ کر دیتا ہوں، شاید جو وہ چونکہ آپ کو ممکن ہے یہ درپیش ہے. وہ یہ کہ قرآن اور اب حدیث قدسی اور دوسری حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ ثابت ہو جائے کہ یہ معصوم سے ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہوگی، اگر وہ ثابت نہیں ہے تو پھر جو وہ فیک ہوگی، پھر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اب ایک بحث قرآن اور حدیث کا مقایسہ کیا جاتا ہے کہ قرآن ہے، حدیث ہے، یہ دونوں ہمارے پاس ریسورسز ہیں. ان ریسورسز کی جو ہے وہ ہم کیسے ان سے استفادہ کریں. تو یہاں پہ جو ہے وہ قدیم سے ایک بحث جاری ہے. علم اصول، جو علماء اصول ہیں انہوں نے ایک بحث شروع کی. وہ بحث یہ تھی کہ قرآن قطعی الصدور ہے. قطعی الصدور کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا صادر ہونا خدا کی جانب سے اور پھر پیغمبر کے ذریعے سے پہنچنا یہ مسلم ہے. یعنی گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قطعی الصدور کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ قرآن صحیح ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ ثابت ہو چکا ہمارے، یعنی یہ قطعی الصدور ہے. اس کا صادر ہونا، اس کا ہم تک پہنچنا پیغمبر کے ذریعے سے یہ ثابت ہو چکا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. یعنی قطعی کہتے ہیں یقینی، کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ صادر ہوا خدا سے اور پھر پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. اچھا ظنی الدلالہ، دلالت دلیل سے ہے. اب یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے، یہ بیان کرنا یہ اب آپ آسانی سے سمجھ نہیں سکتے. ظنی الدلالہ ہے، یعنی اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے آپ کو مشکل پیش آئے گی. اس کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے. یعنی یقین کے مقابلے میں گمان ہوتا ہے. یقین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 100% یقین ہو. مثلا مجھے 100% یقین ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 5:15 بج چکے ہیں، اس وقت باہر سورج نکلا ہوا ہے، مجھے سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے، مجھے 100% یقین ہے. اچھا گمان کسے کہتے ہیں؟ گمان کہتے ہیں 70% کو، 60% کو، یعنی 50% سے لے کر 100 کے درمیان جب آپ کا یقین ہوتا ہے اس کو گمان کہتے ہیں. یعنی یہ جو ہے وہ یقین سے کم ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کا جو معنی ہے، آیا معنی بھی 100% یہی ہے جو ہم اس سے سمجھ رہے ہیں؟ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا معنی جو ہے وہ یقینی نہیں ہے. معنی میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے اس کا معنی کچھ اور. یہ قرآن کے بارے میں، یعنی قرآن کا صادر ہونا، اس کا انہی الفاظ میں ہونا اور اس طریقے سے یہ ہمارے لیے یقینی ہے. لیکن اس کا معنی سمجھنا یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے، یہ ظنی ہے، اس میں ہمیں یقین نہیں. اچھا اس کے مقابلے میں ہمارے پاس حدیث ہے. حدیث اس کے برعکس ہے. حدیث کا صادر ہونا معصوم سے یہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے کہ آیا واقعاً یہ حدیث معصوم کی ہے یا نہیں ہے. یہ ثابت ہمیں کرنا پڑے گا. یعنی قرآن ہمیں ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ یہ خدا کا کلام ہے. یہ ہمارے پاس پڑا ہے، آپ نے قرآن کھولا، آپ کو یقین ہے مسلمانوں کو کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس کی صورتیں آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن آپ ایک حدیث دیکھتے ہیں، آپ جب حدیث دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا یقین ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ واقعاً پیغمبر سے، واقعاً جو ہے وہ ائمہ سے؟ نہیں. آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا سلسلہ معصوم تک پہنچائیں کہ یہ واقعاً معصوم سے صادر ہوئی ہے. بس اس کا صادر ہونا ابھی یقینی نہیں ہے. آپ کو شروع میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ آیا واقعاً معصوم کی ہے یا نہیں. اب مجھے دیکھنا پڑے گا، مجھے ایک پورا پروسیس کرنا پڑے گا، ایک میتھڈ اپنانا پڑے گا، ایک علم اپنانا پڑے گا. اس علم کے ذریعے سے میں یہ جانچوں گا کہ یہ حدیث پیغمبر سے صادر ہوئی، معصوم سے صادر ہوئی یا نہیں ہوئی. جبکہ قرآن کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں. لیکن اب دوسری طرف آتے ہیں، قرآن کا معنی واضح نہیں ہے لیکن حدیث کا معنی واضح. اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک قاعدہ اصولی نے بنایا، کہا قرآن کا صادر ہونا، ہم تک پہنچنا یہ یقینی ہے، لیکن اس کا معنی ہم آسانی سے سمجھ نہیں سکتے. اور اس کے مقابلے میں حدیث کا ہم تک پہنچنا، اس میں ڈاؤٹ ہے لیکن حدیث کا معنی واضح ہے، اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور اس کی بنا پر جو ہے بہت ساری پھر تفسیریں اور بہت سارے جو ہے وہ دوسرے کام کیے گئے. لیکن یہ درست نہیں ہے. قرآن قطعی الصدور ہے اور قطعی الدلالہ ہے. ہمارے بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں کہ قرآن قطعی الصدور ہے اور قطعی الدلالہ، اس کا معنی بھی واضح ہے. لیکن علماء اصول میں سے بعض جو ہے وہ اس کے قائل ہیں. البتہ یہ ایک رائج نظر ہے کہ قطعی الصدور اور ظنی الدلالہ ہے، اور حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں
نہیں آ سکتا، یہ تھوڑی سی افراطی رائے ہے۔ نہیں، درست ہے کہ حدیث معاون ہے اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حدیث نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہ آ سکے، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام نے اسی قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ اگر یہ قرآن سمجھ میں آنے والا نہ ہو تو پھر جو ہے وہ قرآن قابل عمل ہی نہیں ہے۔ قرآن فرقان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن خود واضح ہے، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ درست ہے کہ روایات اس کو سمجھنے میں معاون ہے، معصوم کا کلام ہے، اگر ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے تو ہم اس کی روشنی میں قرآن کا، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی ہی قرآن کی ایک بہت بڑا حصہ جہاں پہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے، کوئی معتبر روایت نہیں ہے۔ اب جہاں پر ہمارے پاس کوئی معتبر روایت نہ ہو تو کیا قرآن کا وہ حصہ قابل عمل نہیں رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس روایت نہیں ہوگی وہاں پر جو یہ قابل عمل نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے پاس ایسے اصول ہیں کہ ہم اصولوں کے تحت جو وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ معصوم کی حدیث اور قرآن یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ معیار آپ کے پاس قرآن ہے، جب بھی ہماری حدیث کو سنو اس کو قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو لے لو ورنہ دیوار پر دے مارو۔ اور خود معصومین علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ مولا ہم نے آپ کے بارے میں فلاں چیز سنی ہے، یہ فلاں ہم نے سنی، تو معصوم علیہ السلام جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب خدا کھولتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارا یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے اور یہ عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو ہمارے پاس جو معیار اور میزان ہے وہ یہی قرآن ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے بھی اسی کو میزان، اسی کو پڑھنے کی، اسی کو سمجھنے کی، اسی میں تدبر کرنے کی جو ہے وہ حکم دیا، دستور دیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا آپس کا معاملہ ہے، اور یہ دونوں کے دونوں حجت ہیں۔ اگر ہمارے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث معصوم کی ہے تو عمل کرنے کے لحاظ سے اس کا درجہ قرآن سے کم نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن کی ایک آیت پر ہمارے لیے حجت ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، اسی طریقے سے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث معصوم کی ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہو جاتی ہے اور اس پر ویسے ہی عمل کریں گے، عمل کرنے کے لحاظ سے وہ قرآن سے کم نہیں ہوگی، یعنی وہ بھی ہمارے لیے ایک منبع اور ریسورس کی حیثیت اختیار کرے گی۔ اب یہاں پہ ایک بحث آتی ہے کہ یہ سنت، اور عرض کیا تھا کہ سنت والجماعت یہ کیا ہے؟ دیکھیں، سنت عرض کیا تھا اس دن کے پٹے ہوئے راستے کو کہتے ہیں، وہ راستہ کہ جس پر چل چل کر جو ہے وہ باقاعدہ راستہ بنا دیا ہے۔ بہت سارے راستے، ابھی تو خیر ایسا کم ہی ہوتا ہے، پہلے جو دیہاتی لوگ ہیں یا دیہاتوں سے جن کا گزر ہو، یا آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو لوگ چلتے ہیں، چلتے چلتے وہاں پر جو وہ باقاعدہ پگڈنڈیاں بن جاتی ہیں، راستے بن جاتے ہیں، تو اس کو عربی زبان میں سنت کہا جاتا ہے۔ اب پیغمبر نے جو عمل انجام دیا اس کو سنت کہا جائے گا، یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اب یہ اہل سنت کہاں سے شروع ہوئے؟ آیا پیغمبر کے بعد انہوں نے سنت کو لینا شروع کر دیا اور ان کا نام جو وہ اہل سنت پڑ گیا؟ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اور حتیٰ خلفاء نے بھی اپنے جو خطبات ہوتے ہیں خلافت کے، اس میں بڑا مختصر سا انہوں نے تعارف کیا، اس میں کچھ سنت کی طرف کوئی خاص اشارہ نہیں ملتا، سنت کا کوئی مفہوم۔ حتیٰ جو ہے وہ خود خلفاء مخالف ہیں کہ پیغمبر کی سنت پر جو ہے وہ اس کو لکھا جائے، اس کو تدوین کیا جائے، لوگ اس کو نقل کریں، نہیں۔ حتیٰ خلیفہ اول کہتے ہیں کہ میرے پاس پیغمبر کی 500 احادیث تھیں اور میں نے رات بھر سوچا کہ میں کیا کروں، صبح میں نے جو ہے وہ آ کر ان احادیث کو جلا دیا، پیغمبر کی احادیث کو جلا دیا۔ اسی طریقے سے جو خلیفہ دوم ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی پیغمبر کی احادیث کو نقل کرنے سے منع کرتے ہیں، اور اگر نقل بھی کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک گواہ لے کر آؤ گے تو میں قبول کروں گا ورنہ میں قبول نہیں کروں گا۔ سنت بڑے محدود سے معنی میں، اور سنت کی کوئی جو وہ اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ حتیٰ خلفاء نے جو بھی اقدامات کیے اپنی خلافت کے دور میں، آپ ان اقدامات کو دیکھیں تو وہ منفرد ہیں، نہ وہ قرآن کے مطابق ہیں نہ وہ سنت کے مطابق ہیں۔ مثلا ابھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلا جو اقدام کیا گیا وہ جو مخالفین تھے، مانعین زکوٰۃ تھے، جو حکومت کے مخالف تھے، جنہوں نے حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا، ان کے ساتھ جو جنگ کی جاتی ہے، اس جنگ میں جو ہے وہ جو کچھ کیا گیا آئے قرآن کے مطابق تھا، یعنی جو زکوٰۃ نہ دیں کہ آپ اس کو قتل کریں گے، تو پھر تو آج بھی جتنے منکرین زکوٰۃ ہیں، ابھی ماہ رمضان آتا ہے اور ماہ رمضان کے آتے ہی جو بینک زکوٰۃ کی کٹوتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اگر اس نقطہ نظر کو مد نظر رکھیں پھر تو یہ سارے کے سارے کافر ہیں، یہ سارے کے سارے مرتد ہیں، آپ ان کی لسٹ بینک سے لیں اور یہاں پہ ان کو قتل کرنا
شروع کر دیں، کوئی بھی اس کو جائز نہیں سمجھے گا. یعنی تو یہ پھر قتل کیوں کیا گیا؟ آیا قرآن کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قتل دو؟ نہیں، قرآن میں کوئی ایسا کوئی حکم نہیں ہے. آیا پیغمبر نے کہا تھا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جو ہے وہ، حتیٰ ایک پیغمبر کا صحابی ہے اور وہ بڑا غریب ہے، وہ آ کے پیغمبر سے کہتا ہے کہ پیغمبر میرے لیے دعا کیجیے کہ میرا جو ہے وہ رزق میں اضافہ ہو جائے. پیغمبر کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. وہ بار بار اصرار کرتا ہے، پیغمبر اس کو دعا دیتے ہیں. اس کی بھیڑیں بکریاں جو ہے وہ شہر سے باہر ہوتا ہے، مدینے سے، اس کی بھیڑیں بکریاں، بہت بڑا اس کا ریوڑ بن جاتا ہے. پہلے وہ نماز میں 3 ٹائم آیا، یعنی 5 ٹائم آتا تھا یا 3 ٹائم آتا تھا، پھر کرتے کرتے اس نے نماز سے چھٹی کرنا شروع کر دی اور پھر بالکل ہی آنا چھوڑ دیا. پھر اس کا ریوڑ جب بڑھ گیا تو پیغمبر نے اسے کہا کہ اب تم اس میں زکوٰۃ دو، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو پیغمبر نے جو اس سے ناراحت ہوئے لیکن اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. یعنی پیغمبر کی زندگی میں ایک صحابی جس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، پیغمبر نے اس سے زکوٰۃ کا تقاضا کیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. پیغمبر نے اس سے کچھ نہیں کہا اور بعد میں اس نے دینی بھی چاہی اور اس سے علم ہو گیا کہ پیغمبر تو مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تو مجھے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی چاہیے. اس نے بعد میں وہ پیغمبر کو جب پیش کی تو پیغمبر نے لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، ہم آپ کو نہیں دیتے، زکوٰۃ کے انکاری نہیں ہیں، ہم آپ کو دینے کے انکاری ہیں کیونکہ آپ کو خلیفہ برحق نہیں سمجھتے. اصل مسئلہ یہ تھا. تو خلیفہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دو اور پھر خالد بن ولید کو بھیجا اور ساتھ جو وہ ابو عبیدہ جرح یا دوسرے صحابہ وہاں پر موجود ہیں. اور جب وہاں پر پہنچے مالک بن نویرہ کے پاس تو انہوں نے آذان دی، نماز پڑھی. اور دستور یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی قبیلے کے پاس جائیں اور وہ لوگ نماز پڑھیں، آذان دیں تو وہ مسلمان ڈکلیئر ہوں گے اور ان کے ساتھ جو مسلمانوں والا سلوک کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ خالد بن ولید، اللہ کی تلوار جن کو یہ لقب دیتے ہیں، یہ گئے وہاں پہ اور انہوں نے جب وہاں پر پہنچے مالک بن نویرہ کے قبیلے کے پاس تو انہوں نے آذان دی اور نماز بھی ان کے سامنے پڑھی، لیکن انہوں نے ان کی آذان اور نماز قبول نہیں کی. اصل میں انہوں نے ان کی بیوی کو دیکھ لیا، ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، جوان تھی مالک بن نویرہ کی. تو خالد بن ولید کی جب نظر ان کی بیوی پہ پڑی تو ان کا دل اس پر آ گیا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ، اور مالک بن نویرہ کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج تو نے مجھے مروا دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے صحابہ مخالفت کرتے ہیں، حتیٰ جو ایک بڑے صحابہ ظاہراً عبید اللہ ابن جرح ہیں، وہ وہاں سے واپس آ کے خلیفہ کو شکایت کرتے ہیں کہ خالد بن ولید نے جو ہے وہ ناحق جو ان کو قتل کیا اور اسی رات ان کی جو ہے وہ، حالانکہ وہ مسلمان ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ عدت گزارنے کے بعد اس کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن خالد بن ولید نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا اور رات جو ہے وہ ان کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ شادی کر لی ان سے. اور بعد میں جو ہے وہ خلیفہ نے، اچھا اب خلیفہ کا عمل کیا تھا کہ خلیفہ نے یہ جو صحابی شکایت لے کے انہیں کو ڈانٹا کہ تم نے ان کی حکم عدولی کیوں کی، ان کو چھوڑ کر کیوں آئے، اور ان کو کچھ نہیں کہا. یہاں پر حضرت عمر بھی مخالف تھے کہ آپ ان کو سزا دیں اور ان پر حد جاری کریں، لیکن خلیفہ اول نے یہ کام نہیں کیا. اور اسی وجہ سے جب خلیفہ دوم کا دور آتا ہے تو خالد بن ولید کو عزل کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس سے ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سنت کسی بھی مورد میں موجود نہیں ہے، حتیٰ ایون جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں. اچھا یہ سنت آئی کہاں سے؟ پھر یہ سنت ہے کیسے یہ اہل سنت والجماعت شروع ہوئے؟ پہلی صدی میں آپ کو اہل سنت نام کا کوئی بھی گروہ نظر نہیں آئے گا کہ جو اپنے آپ کو یہ کلیم کرے کہ یہ اہل سنت ہے. آپ کو جو ہے وہ، ہاں یہ کہ انفرادی طور پر بعض افراد یہ لفظ کسی گروہ کے لیے، کسی جماعت کے لیے، کسی سیکٹ کے لیے استعمال نہیں کر رہے. ویسے جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ایک عام طور پر کہ ایک شخص جو ہے وہ سعید بن مسیب، یہ بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں اور امام علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے. تو ان کو جو ہے وہ بنو امیہ کے وہاں پہ مروان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کیونکہ یہ بنو امیہ کے مخالف ہیں، تو گواہی دیتا ہے کہ نہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ بھی جو ہے وہ اہل سنت ہی ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اس سنت کی پیروی کرنے والے اس میں یہ بدعت ہی نہیں ہے، یعنی یہ شیعہ اور ان گروپ میں سے نہیں ہے، صرف یہ کہنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے وہ جماعت یعنی عوام کے ساتھ ہے. یعنی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اہل سنت والجماعت، وہاں جماعت کا لفظ پہلے یہاں پہ کہ یہ اہل جماعت میں سے ہیں اور یہ اہل سنت میں سے ہیں. اہل سنت سے مراد جو وہ ایک خاص دھڑا لیا جاتا ہے، یعنی جو سنت پر جو ہے ایک خاص مفہوم وہاں پہ ہو. اور جماعت کا مطلب یہ کہ ساری پبلک کے ساتھ ہیں، یعنی اس وقت جو پبلک کا عام رجحان ہے یہ اس کے ساتھ ہیں. ابھی تک یہ دونوں الفاظ جو ہے وہ آپس میں ملے نہیں ہیں.
اس کے بعد جو ہے وہ جماعت کا لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے امیر المومنین جب ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ضروری ہے کہ تم جماعت کا ساتھ دو، یعنی ساری کی ساری جماعت، ساری قوم، اس وقت سارے مسلمان میرے ساتھ ہیں، تم جماعت کو چھوڑ کر نہیں جاؤ۔ یعنی جنہوں نے امیر المومنین کو چھوڑا گویا ہے انہوں نے جماعت کو ترک کیا، لوگوں کو ترک کیا، جو عام رجحان تھا اس کو چھوڑ کر جو ہے انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی علیحدہ سے مسجد بنا لی۔ تو جماعت کا معنی یہ تھا۔ بعد میں جب امیر شام برسر اقتدار آتا ہے تو تمام جہان اسلام میں امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد سب کی بیعت کریں تو اس سال کو سن جو ہے وہ 40 سن ہجری کو عامت الجماعت کہا جاتا ہے، یعنی جماعت کا کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو یہ لفظ زیادہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے جماعت کا، کہ جو بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے وہ جماعت کے زمرے میں آ جائے گا۔ اور سنت کا لفظ ابھی اتنا زیادہ رائج نہیں ہے، وہ خاص افراد کے لیے جو وہ استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری صدی میں بھی تقریباً اسی طریقے سے وہ خاص ایک دھڑے کے لیے، پھر کرتے کرتے ایک علمی گروپ کے لیے کہ جو سنت پر کاربند ہے، پھر جو وہ کرتے کرتے جو حدیثیں اور حدیث کے پیرائے میں اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ پھر تیسری صدی میں آ کر، چوتھی صدی میں آ کے، خصوصاً تیسری صدی میں آ کے احمد ابن حنبل جو امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ہیں، یعنی تقریباً جو ہے وہ تیسری صدی کے پہلے 50 سال کے دورانیے میں احمد ابن حنبل آتے ہیں، اور یہ سنت کا لفظ جو ہے وہ خاص ایک مذہب کے لیے استعمال کرنا تھوڑا تھوڑا شروع کرتے ہیں۔ 2 کام جو ہے وہ احمد ابن حنبل نے کیے۔ ایک اہل سنت کا لفظ جو ہے وہ ایک بڑے گروپ کے لیے انہوں نے کرنا شروع کیا۔ ابھی بھی بہت سارے گروہ جو ہے وہ اہل سنت سے باہر ہیں، اس کے اندر داخل نہیں ہوئے، اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ اب احمد ابن حنبل کے بعد آہستہ آہستہ یہ ایک سیکٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کا نام آنا شروع ہوا، اور اس کے بعد چوتھی اور 5ویں صدی میں ایک بڑی چھتری بنائی جاتی ہے، اور اس چھتری کے نیچے جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، جس میں مرجع بھی ہیں، جس میں خوارج بھی کسی حد تک، البتہ خوارج کو باہر نکالا جاتا ہے کہ اہل بدعت ہیں، خوارج اور معتزلہ، یہ 2 گروہ ہیں کہ جن کو اہل سنت سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ ان کو تقریباً اہل سنت میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، ان کی اپنی ایک کیٹیگری ہے اور یہ باہر ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ 5ویں صدی میں بالخصوص ابو حنیفہ جو وہ اہل سنت میں داخل ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے یہ اہل سنت میں داخل نہیں تھے۔ جو فقہی مکاتب ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، یہ بھی ایک ہی چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں۔ جو کلامی مکاتب ہیں یہ بھی ایک چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں۔ جو مختلف محدثین ہیں وہ بھی ایک چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب وہ جو ان کا ایک اختلاف تھا، ان کا اختلافات فقہی اختلافات تھا، عقیدتی اختلاف تھا، حدیثی اختلافات تھے، سیاسی اختلافات تھے، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایک چھتری جو ہے وہ اہل سنت کی بنائی جاتی ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ ان کو لایا جاتا ہے۔ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ اہل سنت کی کوئی بھی دقیق ڈیفینیشن نہیں کی جا سکتی کہ کون اہل سنت ہے۔ ہر فرقہ، ہر سیکٹ، چاہے وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، ہر بندہ جو اپنے تھے ایک تعریف کرے گا کہ اہل سنت اس کو کہتے ہیں، اور دوسروں کو جو اسے خارج کرے گا یا اتنا بڑا معنی کرے گا کہ اس میں یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، کوئی ایک آپ کو جو ہے وہ مشخص ڈیفینیشن اس کی نہیں ملے گی۔ دوسرا، میں نے پہلے بھی شاید ایک دن عرض کیا تھا کہ اگر ایک جگہ سارے یہ اہل سنت کے جتنے بھی فقہی، عقیدتی، کلامی، حدیثی، یہ جتنے بھی فرقے سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک شخص باہر سے آئے اور کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، اب ہر بندہ اس کو ایک علیحدہ علیحدہ نسخہ دے گا، کسی نقطے پر یہ متفق نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ایک جگہ شیعہ ہیں، اب شیعہ میں بھی مختلف جو ہے وہ دھارے پائے جاتے ہیں، رجحان پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے کرنٹس جو ہیں وہ شیعہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ ابھی آپ اس میں دیکھیں تو تقلید والے ہیں، غیر تقلید والے ہیں، ملنگ ہیں، مقصر ہیں، ڈھکوسا والے ہیں، فلاں فرقے والے ہیں، فلاں شخصیت کے پیروں ہیں، فلاں تحریک کے ہیں، فلاں تنظیم کے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے نہیں ہیں، مختلف قسم کے شیعہ۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے شیعہ ہونا ہے، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ جتنے بھی ہیں یہ متفقہ طور پر کہیں گے کہ آپ کو ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، آپ کو نماز کی جو اصلی اور مشترکہ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، یہ کلمہ ہے، یہ امامت ہے اور یہ اصول دین ہے، آپ کو اس پر جو وہ کوئی بھی دوسرے سے اختلاف نہیں کرے گا۔ ہمارے شیعہ کے جو آپس کے اختلافات ہیں یہ بہت جزئی سے ہیں، یعنی انٹرنل ہیں، بہت معمولی سے ہیں، اگرچہ ہم نے اس کو جو ہے وہ شدت پسندی سے بہت بڑے اختلافات بنا دیے، لیکن ہمارے اختلافات جو ہے وہ اتنے بنیادی فنڈامنٹل نہیں ہیں۔
ان کے جو اختلافات ہیں وہ فنڈامنٹلی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر بیٹھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، حتیٰ ایک دوسرے کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔ یہ تو شیعہ کے مقابلے میں سارے جو وہ آ کر ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ آپس میں آئے روز جو ہے وہ آپ مرزا انجینئر کو سن لیں، آپ جو ہے وہ دوسرے افراد جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں، آپ کو ہر جو ہے وہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے، کوئی ایک تاریخ جو ہے وہ نہیں ہے۔ پس اہل سنت جو ہے وہ کوئی مشخص فرقہ شیعہ کے مقابلے میں اسلام میں تنہا ایک ایسا گروہ تھا جو شروع سے ہی مشخص تھا، اس کے اصول، اس کے فروع، اس کے عقائد شروع سے مشخص تھے، وہ فرقہ شیعہ تھا۔ ورنہ اس کے مقابلے میں مشخص طور پر کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی گروہ نہیں تھا۔ یہ تیسری اور چوتھی صدی میں جا کے اہل سنت جو ہے وہ ایک چھتری بنائی جاتی ہے، اور چھتری میں یہ سارے کے سارے فرقوں کو لے لیا جاتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ، اور پھر 5ویں صدی میں بالکل جو ہے وہ ایک اسٹیبلش مذہب کے طور پہ جو وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور اس میں بھی بہت زیادہ ان میں آپس کے اختلافات موجود ہیں، مثلا حتیٰ قرات کے اختلاف موجود ہیں۔ 4 صدی میں ان کے ہاں اتنی زیادہ قرات ہیں، قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے، اس طریقے سے پڑھا جائے۔ پھر مجبور ہو کے وہاں پہ ایک شخص ہے ابن مجاہد، وہ بادشاہ کے دربار میں اس کا اچھا نفوذ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ 7 قرات آپ کے پاس ہیں، بس یہی ہے، یعنی ان کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور باقیوں کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ 7 قرات ایسی ہیں کہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو پڑھیں، یعنی یہ جو اسٹیبلش کی گئیں یہ بھی زبردستی گئیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں صدی میں شیخ مفید کے بعد سید مرتضیٰ کے دور میں، جب سید مرتضیٰ جو ہے وہ بغداد میں شیعہ کے رئیس ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ اہل سنت کی جو فقہ ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہیں۔ یہ 4 فقہیں نہیں تھیں، اس کے علاوہ فقہ ظاہری بھی تھی۔ جو مورخ طبری ہیں یہ خود فقہ میں صاحب مذہب ہیں، ابن حزم اندلسی وہ صاحب مذہب ہیں، اس کے علاوہ دوسرے کئی مذاہب جو ہے وہ فقہ میں موجود ہیں۔ تو 5ویں صدی میں ان کی فقہ کو بھی 4 میں محدود کر دیا کہ یہ جو محدود کیا گیا کہ آپ ان 4 فقہوں پر عمل کر سکیں، یہ بھی حکومت نے کیا کہ بس یہ 4 ہی ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو عقیدتی مسائل، اشاعرہ ہیں، معتزلہ ہیں، اور کتنے ہی فرقے جو ہے وہ ماتریدیہ اس کے بعد جو وجود میں آتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو آپس میں اختلاف، ان کو ایک چھتری میں جو لیا جاتا ہے وہ سلسلہ 3 صدی سے شروع ہوتا ہے، اور 4 صدی میں اور 5ویں صدی میں باقاعدہ اہل سنت کا جو مذہب ہے یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اہل سنت کی تاریخ ہے، اور ان کے پاس سنت کہاں سے آئی، سنت کس معنی میں تھی، اس میں پھر اختلاف ہے۔ یہ جو سنت تھی 100 سال تک تو اس کو لکھا ہی نہیں گیا، اس کو منع کیا جاتا رہا، یہ لکھنے نہیں دی گئی، اور اگر زبانی کلامی بھی تھی تو یہاں پر جو گھڑنے کی فیکٹری لگ گئی، اور دھڑا دھڑ جو حدیث چاہیے ہوتی تھی وہاں پہ جو ایک شخص تھے، صحابی تھے، تو امیر شام ان کو بلاتا تھا، ان کے حلوے کی دعوت کرتا تھا، اور حلوے کا نام مزیرہ تھا، اسی لیے یہ جو صحابی تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو ان کو شیخ المزیرہ ایک فرد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، ابو زہرہ، عربی میں انہوں نے کتاب لکھی شیخ المزیرہ، تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں تفصیل سے، ان صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب حاکم کو، امیر شام کو کسی مورد میں حدیث کی ضرورت پیش آتی تھی تو ان کو بلاتا تھا، ان کی ایک پرشکوہ قسم کی دعوت کی جاتی تھی، اور اس میں جو ہے وہ انواع و اقسام کے جو ہے وہ کھانے بنائے جاتے تھے، اور اس میں جو ایک خصوصی قسم کا حلوہ تھا جسے مزیرہ کہتے تھے، یہ ان کو بڑا پسند تھا۔ یہ شاید مولوی جو حلوہ کھاتے ہیں شاید یہ بھی وہیں سے جو ہے وہ شروع ہوا ہو، تو یہ حلوہ ان کو پکا کے دیتا تھا، حلوہ یہ پیٹ بھر کے کھاتے تھے، اور پھر جس قسم کی حدیث ان کو چاہیے ہوتی تھی یہ اس کو بنا کر دے دیتے تھے، یعنی یہ جو ہے وہ حدیث کو۔ اور پھر 100 صدی جب گزر گئی اور عمر بن عبدالعزیز آیا، اور اس نے جو ہے وہ پہلی دفعہ حکم دیا کہ اب حدیث کو لکھا جائے، یعنی سنت تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، 100 سال کے بعد تو آپ نے لکھنا شروع کیا، اس سے پہلے تو آپ کے پاس زبانی کلامی ہے، سنت کا نام بھی آپ کے پاس موجود ہے نہیں، اور یہ ابھی لکھنی شروع ہوئی ہے، یعنی ابھی یہ نہیں کہ آپ کے پاس آ گئی ہے، نہیں، ابھی لکھنی شروع ہوئی ہے۔ اسی لیے جو پہلی کتاب آپ کے پاس ایک بڑی کتاب جس کو آپ کہتے ہیں وہ موطا ابن مالک ہے۔ مالک کی جو وفات ہے وہ 158 سن ہجری میں ہوتی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ 150 سن ہجری میں، امام صادق علیہ السلام کے 2 سال بعد، امام صادق علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ 148 سن ہجری میں ہے، اس کے 2 سال بعد جو وہ ابو حنیفہ کی وفات ہوتی ہے 150 سن ہجری میں، اور امام مالک کی 158 سن ہجری میں۔ اور مزے کی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، یا مانتے بھی تھے تو بہت تھوڑی سی مقدار میں، اسی لیے وہ قیاس کے قائل تھے، وہ حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ کی حدیث کی کوئی کتاب اس وقت آپ کے پاس موجود
نہیں ہے. البتہ اب جو وہ حنفی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ابو حنیفہ کا علم حدیث میں مقام اور وہ یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے, وہ فقہ اکبر ان کی کتاب ہے, فلان کی کتاب ہے, قاضی ابو یوسف نے یہ کیا, ان کے شاگرد نے فلاں نے یہ کیا. نہیں, امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اگر آپ صحیح طور پر جا کے دیکھیں تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ جن احادیث کو صحیح مانتے تھے ان کی تعداد فقط 100-150 ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس سنت نہیں ہے. اس کے بعد پہلی دفعہ جو امام مالک, اور امام مالک کی جو کتاب ہے موطا ابن مالک, یہ بھی حدیث کی کتاب نہیں ہے, یہ اصل میں فقہ کی کتاب ہے. اس میں امام مالک کے فتاویٰ ہیں, بیچ بیچ میں وہ جو ہے وہ کوڈ کرتے ہیں حدیث کو, یعنی یہ پراپر حدیث کی کتاب نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی آپ کے پاس کچھ حدیث آپ نے لکھنی شروع کی ہے, اس حدیث میں پیغمبر کے اقوال بھی ہیں, صحابہ کے اقوال بھی ہیں اور تابعین کے اقوال بھی ہیں. ابھی آپ کے پاس سنت کا معنی مشخص نہیں ہوا. یہ تو اچھا, پھر دوسرا یہ کہ آپ کے پاس جو حدیث ہے وہ بصرہ کی حدیث ہے, وہ کوفہ کی حدیث ہے, وہ مکہ کی حدیث ہے, وہ مدینہ کی حدیث ہے, وہ مصر کی حدیث ہے, وہ شام کی حدیث ہے. ہر شہر میں علیحدہ علیحدہ محدثین بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تمام کے تمام جو مختلف شہروں کے محدثین ہیں یہ ایک دوسرے کی حدیث قبول نہیں کرتے. جو کوفے کا محدث ہے وہ مدینہ کی حدیث قبول نہیں کرتا, مدینہ کا محدث کوفے کی حدیث قبول نہیں کرتا, بصرہ کا محدث جو ہے وہ شام کی حدیث قبول نہیں کرتا. یعنی یہ ایک دوسرے کی حدیث بھی قبول نہیں کر رہے. اور دوسرا یہ کہ حدیث کا ابھی تک جو وہ کوئی فریم آپ کے پاس مشخص نہیں ہے کہ حدیث کہتے کسے ہیں. صحابہ کے اقوال بھی اسی میں ہیں, تابعین کے اقوال بھی اسی میں. پہلی دفعہ آ کے امام شافعی, یہ 2ری صدی کے آخر میں اور 3ری صدی کے بالکل شروع میں ان کی وفات 202 یا 203 میں ان کی وفات ہوتی ہے. امام شافعی پہلی دفعہ آ کر کیا کام کرتے ہیں, اس ساری حدیث کو سمیٹتے ہیں. اس حدیث میں جتنا بھی اختلاف ہے, اور سند کا اختلاف ہے, متن کا اختلاف, بہت سارے مسائل ہیں, ابھی وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری تفصیل جو بیان کروں. امام شافعی کیا کرتے ہیں, امام شافعی ساری حدیث کو سمیٹتے ہیں. ایک تو جو شہروں کا اختلاف ہے اس کو ختم کرتے ہیں, جو سند کے مسائل ہیں اس کو حل کرتے ہیں, اور پہلی دفعہ حدیث کو پرکھنے کے لیے ایک رسالہ لکھتے ہیں جس میں وہ معیارات طے کرتے ہیں. عمدتاً 2 معیارات وہاں پر دیتے ہیں کہ ان معیارات کے تحت جو وہ آپ, چونکہ اس سے پہلے تو حدیث ایک دوسرے سے لے ہی نہیں رہے تھے. امام شافعی نے دیکھا کہ اگر یہ حدیث نہیں لیں گے حدیث ضائع ہو جائے گی, لہٰذا کیا کریں, سب کی حدیث لے لیں. لیکن سب کی حدیث لیں گے تو مشکل پیش آ جائے گی, ہمارے پاس تو حدیث کو جانچنے کو کوئی معیار نہیں. وہاں پر امام شافعی جو ہے وہ حدیث کو, اور پھر دوسرا کام, یعنی ایک تو حدیث کے جانچنے کا معیار, دوسرا یہ کہ تمام شہروں کی حدیث کو کلیکشن کرتے ہیں, اور تیسرا کام جو امام شافعی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث فقط پیغمبر کی ہے, صحابہ کے اقوال کو حدیث سے باہر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کے اقوال کو حدیث میں شامل کریں. یہ کام ابھی شروع ہوتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے, اور امام احمد ابن حنبل اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ورنہ آپ اگر بخاری اور مسلم پڑھیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ بخاری اور مسلم میں پیغمبر کے اقوال کے ساتھ ساتھ صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں. یعنی صحیح بخاری میں آپ کو بہت ساری روایات ایسی ملیں گی جو پیغمبر سے نہیں ہیں, وہ صحابہ سے ہیں, وہ خلفاء سے ہیں, وہ دوسرے صحابہ سے ہیں, لیکن حدیث کا حصہ ہیں. اور ابھی بھی اختلاف ہے کہ آیا وہ حدیث کا حصہ یا نہیں ہے. لیکن امام شافعی اور اس کے بعد تقریباً ان کی نظر یہی تھی کہ نہیں, جو صحابہ کے اقوال ہیں اس کو ہم حدیث ڈکلیئر نہیں کریں گے, حدیث فقط ہم اسی کو کہیں گے کہ جو پیغمبر کا قول ہوگا. تو لہٰذا اچھا, پھر حدیث میں ان کے بہت زیادہ جو اختلافات ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ کیسی ہے. صحیح بخاری اور مسلم انہوں نے کتاب لکھی, اور پھر اس کے بعد سنن اربع, یہ صحیح ہیں, پھر سنن اربع 4 کتابیں ہیں, اور اس کے بعد احمد ابن حنبل ہیں. یہ محدثین کی آپس میں بھی ایک دوسرے سے نہیں بنتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو صحائح ستہ ہے, صحائح ستہ کب لکھی جاتی ہے, یہ 250 سن ہجری سے لے کر تقریباً 300 سن ہجری تک 50 سال کے عرصے میں یہ 6 کتابیں لکھی جاتی ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کیوں لکھی جاتی ہیں, اس کی ضرورت کیا ہے. اگر ایک مثلا جب اصول کافی لکھی جاتی ہے, دوبارہ کسی نے اصول کافی کیوں نہیں لکھی, کیونکہ مرحوم کلینی نے وہ کام کر دیا, وہ ان کا اپنا نقطہ نظر تھا, انہوں نے ایک ضرورت محسوس کی, کر دی. اب اصول کافی کے ہوتے ہوئے کسی نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اصول کافی لکھی. لیکن بخاری کے ہوتے ہوئے مسلم کی کیا ضرورت ہے, اس میں بھی وہی احادیث ہیں. یعنی آپ کے پاس پہلے بخاری نے جمع کر دی, اب مسلم کو کیا ضرورت تھی جمع کرنے کی. اب جب مسلم نے جمع کر دی تو ترمذی کو کیا ضرورت تھی جمع کرنے کی, ترمذی نے جمع کر دی تو ابن ماجہ کو کیا ضرورت تھی, ابن ماجہ نے جمع کر دی تو ابن داؤد کو کیا ضرورت تھی. یعنی یہ ساری 50 سال کے عرصے میں اتنی کتابیں کیوں لکھی جا رہی ہیں. جب ایک بندے نے لکھ دی ہے, اور امام بخاری بقول آپ کے, جب امام بخاری نے لکھ دی ہے اور جامع الصحیح لکھ دی ہے, تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے. مصنف کیوں لکھی جا رہی ہے, مسند کیوں لکھی جا رہی ہے. یعنی یہ کتابیں نہیں ہیں, یہ باقاعدہ پورے فرقے ہیں. صحیح
ایک علیحدہ حدیث کا فرقہ ہے، سنن ایک علیحدہ فرقہ ہے، مصنف ایک علیحدہ فرقہ ہے، مسند ایک علیحدہ فرقہ ہے. یعنی یہ خود حدیث میں مختلف فرقے ہیں. آج ہمیں یہ کتابیں نظر آتی ہیں، یہ کتابیں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ ان کا مکتب ہے. مثلا احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ حدیث کو اس طریقے سے جو وہ کٹنگ کریں، ایڈیٹنگ کریں. کہتے ہیں آپ نے غلط کیا کہ نماز کا حصہ کاٹ لیا باقی چھوڑ دی. کہتے ہیں یہ حدیث کے ساتھ جفا کیا آپ نے، اور یہ جو کتابیں آپ نے لکھی یہ غلط ہیں. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک شخص کی جو احادیث ہیں آپ اس کو ٹاپک وائز نہیں کریں گے کہ جو نماز کی وہ نماز کے باب میں رکھ دی، جو روزے کی روزے کے باب میں، جو جہاد کی نہیں، آپ ہی نہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ صحابہ کو ایک فضیلت کی ترتیب انہوں نے دی، کہا کہ پہلے خلفاء، اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کے بعد تابعین، اس طریقے سے انہوں نے کیا. اور پھر اس نے کہا کہ مگر ایک شخص کی حدیث ہے نا تو پہلے ساری کی ساری اس شخص کی حدیث جس موضوع پر بھی ہو، آپ ٹاپک وائز نہیں کریں گے. لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ آپ پوری کی پوری حدیث اس کی لے کر آئیں گے، اور جتنی بھی احادیث ہیں جس ٹاپک پر بھی ہیں، سب سے پہلے خلیفہ اول کی احادیث، اس کے بعد خلیفہ دوم کی، اس کے بعد خلیفہ سوم کی، پھر امیر المومنین کی، اور اسی ترتیب سے وہ آگے حدیثیں نقل کرتے چلے جاتے ہیں. آپ کو اسی لیے مسند احمد ابن حنبل میں کوئی ٹاپک نہیں ملے گا، حدیث کی کوئی کٹنگ نہیں ملے گی، وہ پوری کی پوری احادیث. اسی لیے بہت ساری جو فضائل کی احادیث بخاری مسلم میں تھیں اور جس میں انہوں نے فضائل جو وہ کاٹ دیے یا بہت ساری چیزیں کٹنگ کر دی، احمد ابن حنبل میں وہ آپ کو احادیث پوری کی پوری صحیح ملیں گی. کیونکہ احمد ابن حنبل کا جو مبنا تھا، اصول یہ تھا کہ نہیں، میں تو پوری حدیث لے کے آؤں گا، میں نے حدیث کو کاٹنا نہیں ہے، اور میں ایک شخص کی حدیث ایک ہی جگہ پر لکھوں گا اور میں اس کو ٹاپک وائز نہیں کروں گا، میرا ٹاپک وہ شخصیات ہوں گی. تو یہ جو ہے وہ اہل سنت کا جو ہے وہ مفہوم تھا اور جماعت کا مفہوم تھا. جماعت سے مراد وہ عمومی گروہ اور اہل سنت سے مراد وہ خصوصی گروہ. کرتے کرتے چوتھی پانچویں صدی میں یہ ایک بڑی چھتری بنا دی جاتی ہے، اور اس کے نیچے یہ جتنا بھی اختلاف ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک چھتری کے نیچے لایا جاتا ہے، اور اس کا نام اہل سنت والجماعت رکھا جاتا ہے. اور اس میں صرف جو تقریباً سوائے میرے خیال ایک خوارج کے، میرا خیال کیا بلکہ حقیقت جو تاریخ ہے اس کے مطابق اہل بدعت کو، چونکہ اہل بدعت یہ خوارج کو کہتے ہیں اور معتزلہ کو کہتے ہیں، ان دونوں کو اس سے باہر کرتے ہیں، اور شیعہ کو، یعنی یہ تین افراد جو ہے وہ اس سنت والجماعت سے باہر کہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ حدیث کا جو وہ تھا. انشاءاللہ اس کے بعد جو وہ ہم حدیث سے متعلق جو بعض دوسری چیزیں انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.